بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام کرم بزرگوں، اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ ماں باپ کے ذمے اولاد کی تعلیم اور تربیت کتنا ضروری ہے، اور اس کی طرف سے ہم کتنی غفلت برت رہے ہیں، اور تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر عائد کر رکھی ہے اولاد کے حوالے سے، اس کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے معاشرہ کن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اور انسانی زندگی کتنی پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے تعلیم اور تربیت کی طرف دھیان دیا اپنی اولاد کا، تو نہ صرف دنیا میں ان کو عیش آرام اور سکون کی زندگی ملی، بلکہ اصل زندگی جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس کے لیے بھی اپنی اولاد کو وہ ذخیرہ بنا کر دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف غیر معمولی توجہ کا حکم فرمایا، اور خود عملی اعتبار سے۔ اب دیکھیے، فرمایا جہاں تم رشتہ کر رہے ہو، تمہاری بیوی جو بننے والی ہے اس سے تمہیں اولاد حاصل ہو رہی ہے، تو فرمایا نیک اور صالح اولاد کے لیے اس کی ماں کا نیک اور صالح ہونا ضروری ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، اولاد تو بہت بعد کے مرحلے میں ہے، وہاں پہلے سے فرمایا کہ جہاں سے تم اولاد حاصل کر رہے ہو، اس بیوی کے انتخاب میں 3 چیزیں لوگ ملحوظ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ حسن و جمال کی وجہ سے وہ شادی کرتے ہیں کہ فلاں بڑی بھی خوبصورت ہے، اس کی صورت بڑی اچھی ہے، رنگ بڑا اچھا ہے، نقش و نگار بڑا اچھا ہے، تو حسن و جمال کی وجہ سے لوگ شادی کو ترجیح دیتے ہیں کسی عورت کو۔ بعض لوگ انتخاب کرتے ہیں کہ حسن و جمال ہے اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا، اور فرمایا یا تو شادی کی جاتی ہے مال اور دولت کی بنا پر، کہ مال اور دولت مل جائے گا،
صورت سیرت چھوڑو، مال مل جائے گا، فلیٹ مل جائے گا، دولت مل جائے گی، اس بنا پر لوگ جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اپنے رشتے کو۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیرت کو دیکھتے ہیں، اس کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، دینداری کیسی ہے، تو دینداری کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں، تو حسن و جمال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ تم بیوی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دینا۔ اگر تینوں چیزیں مل جاتی ہیں بہت اچھا، حسن سیرت کے ساتھ میں حسن صورت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، بہت اچھا، لیکن دینداری نہیں ہے، حسن و جمال ہے، مال بھی ہے، دینداری نہیں ہے، تو فرمایا اس کو ترجیح مت دینا۔ کیوں؟ بے دین ماں کی گود میں پلنے والا بچہ بھی ایسا ہی اخلاق اور ایسی ہی عادت و اطوار لے کے نکلے گا، اور بغیر دین کے مال ہوتا ہے وہ فتنہ ہوتا ہے، انسان کو دینداری کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہاں اولاد، ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن شادی کے انتخاب میں، نکاح کے انتخاب کے، رشتے میں انتخاب میں جہاں سے اولاد حاصل کرو، کہاں سے شروع ہوا؟ اسی لیے میں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، جس نے باپ نے اپنے نافرمان بیٹے کی شکایت کی، تو بیٹے نے یہی کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے ابا سے پوچھئے کہ میری ماں کون سے خاندان سے ہے، یہی کہا تھا، انہوں نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا کہاں سے شریعت نے لحاظ رکھا۔ ماں نیک اور صالح ہوگی تو اس کی گودی میں پلنے والا بچہ بھی ویسا ہوگا، ماں بے دین ہوگی تو بچے کے اندر غیر شعوری طور سے وہ اثرات آئیں گے۔ اور بھی فرمایا عمل ٹھہر جائے، کیا آداب ہے، کن کن چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہوا، اب دیکھیں بھی پیدا ہوا ہے، کیا سمجھتا ہے وہ، لیکن فرمایا اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہو، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہو۔ سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر دل کی لوح پر ہونا چاہیے۔ بچہ کیا سمجھتا ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے ماں کے پیٹ سے، لیکن فرمایا ابھی سے سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی بڑائی کی گونج ہونی چاہیے۔ بچہ تو نہیں سمجھتا ہے، غیر شعوری طور سے۔ چنانچہ ریسرچ سے آج باقاعدہ تحقیق کر کے اس بات تک پہنچے ہیں کہ جن بچوں کی پیدائشی طور پر کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، وہ بچے دین اسلام کے اوپر ٹھوس قائم رہتے ہیں اور دین اسلام کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے دین اختیار کرتے ہیں، ان میں بہت بڑا ان بچوں کا رول رہا ہے جن بچوں کی والدین نے پیدا ہوتی ہی اذان اور اقامت کا اہتمام نہیں کیا۔ چنانچہ آج کل باقاعدہ باطل طاقتوں کی طرف سے ہاسپٹلوں میں اس چیز کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اذان اور اقامت کی جگہ پر میوزک بجائی جائے، خاص ٹون ہو۔ اور فرمایا کسی نیک اور صالح آدمی سے تہنیک کراؤ، نیک اور صالح آدمی کی تہنیک کراؤ۔ تہنیک کیا؟ کھجور یا میٹھ یا شہد وغیرہ کوئی میٹھی چیز کسی نیک اور صالح آدمی سے چبوا کر کے اس بچے کے تالو میں لگواؤ، تاکہ سب سے پہلے اس کے معدے میں اس کے اثرات ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تہنیک فرمائی، اور آج بھی نیک گھرانوں کے اندر باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے
کہ صالحین کے یہاں سے تہنیت کروا کر اور اس بچے کی تہنیت کی جاتی ہے کھجور کے ذریعے سے، شہد کے ذریعے سے یا کسی میٹھی چیز کے ذریعے سے. تو دنیا میں آتی وہ رشتہ ہونے سے پہلے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اذان اور اقامت، گویا اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی سب سے پہلے اس کو سنائی دے گی. اور سب سے پہلے معدے میں جو چیز جائے وہ کسی نیک اور صالح آدمی کا چبایا ہوا وہ چیز اندر جائے. اور پھر ماں سے کہا گیا ماں، یہ بچے کی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. جو مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں، جو مائیں نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، تلاوت قرآن کی پابند ہوتی ہے، تسبیحات کی پابند ہوتی ہے، نیک سیرت نیک اور صالح اگر ماں ہوتی ہے، اس کے گود میں پلنے والا بچہ غیر شعوری طور سے وہ اوصاف اپنے اندر وصول کرتا ہے. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، ان کے بنانے میں ان کی والدین، ان کی خاص طور سے والدین اور خاص طور سے ماں کا کردار شامل ہوتا ہے. یہ ہند الولی اجمیر میں سو رہے ہیں، خواجہ ولی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. ایک سفر ہوا اجمیر سے ڈھاکہ تک کا، لاکھوں لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق مل گئی اور گندگی سے نکل کر کے اور شریعت مطہرہ، سیرت اور سنت کی جو ہے وہ زندگی اپنانے والے بن گئے. فرمایا خوشی میں اپنے والدین کو خط لکھا، ماں خوشی مناؤ، تیرے لخت جگر کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے فضل سے اتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. ماں نے جواب دیا بیٹا تیرا کمال نہیں، میرا کمال ہے کہ تجھے تربیت کے اس سانچے میں ڈالا ہے. شعر مشہور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، باطل کے مقابلے میں آہ نہیں دیوار. ملت کے لوگوں اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھو، تاریخیں بدلی جا رہی ہے، ہمارے اسلاف سے ہمارا رشتہ کاٹا جا رہا ہے. وہ قوم جو اپنے ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے دنیا میں نیست و نابود ہونے کا اپنا سامان خود کرتی ہے، اور جو اپنے اسلاف کی روشن تاریخ کو پڑھ کر کے اور اسی سے اپنی راہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قوم ترقی کی راہوں پر چلتی ہے اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہمارے اسلاف کی تاریخوں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی تصویر آ جاتی، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی نہیں، جبکہ وہ تہجد گزار تھے. سرنگا پٹنم ان کا گاؤں ہے، میں خود وہاں گیا ہوں اس کی جامع مسجد میں. کہتے ہیں اس نے جب مسجد بنائی تو سب سے پہلے شرط لگائی اس مسجد کی امامت کے مصلی پر وہ شخص کھڑا ہو بالغ ہونے کے بعد میں ایک بھی نماز جس کی قضا نہ ہوئی ہو، صاحب ترتیب ہو. سب سے پہلے اس کی افتتاح اس مصلی پر وہ کرے گا جس کے ذمہ ایک بھی نماز قضا نہ ہو. سناٹا چھایا ہوا تھا. کہنے لگے سلطان ٹیپو خود رحمت اللہ علیہ خود آنسوؤں کی برسات میں آگے مصلی پر پڑے، کہنے لگے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز میرے ذمہ قضا نہیں ہے. وہ شخص داڑھی کرتا ہوگا، شاعر اسلام کو ختم کرنے والا ہوگا، اور وہ باطل کے مقابلے میں اتنی آہنی دیوار. انگریز نے جب غداروں کے کندھوں پر چل کر کے اس ملت اسلامیہ کو اس عظیم سپوت کو شہید کیا، اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر انگریز جنرل نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، ہم نے اس دیوار کو گرا دیا ہے جو ہمارے سامنے مضبوط دیوار تھی. اس کے بچپن کا واقعہ لکھا ہے. اس کا استاد تھا انگریز، اس کو جنگ حرب سکھایا کرتا تھا. کہنے کہ جنگل میں گیا ایک مرتبہ شیر کا شکار کرنے کے لیے اپنے شاگرد ٹیپو سلطان کو لے کر کے، اور جنگل میں گیا. جنگل میں جب شیر سامنے آیا تو انگریز نے اس کو ٹیپو سلطان کو کہا نیچے اتر کے اس کا مقابلہ کرو. چنانچہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے اور تلوار تھی ان کے ہاتھ میں، گویا تلوار سے مقابلہ کرنا تھا. لیکن جیسے ہی شیر نے حملہ کیا، اس شیر دل انسان نے تلوار ایک طرف رکھی اور شیر کے دونوں جبڑے پکڑ لیے. اس نے کوشش کی جبڑوں کو چھوڑا نہیں
اور پھر بازوؤں کی طاقت کے زور پر اس شیر کے دونوں جبڑوں کو چیر کر توڑ دیا۔ انگریز کو اتنا تو گمان نہیں تھا اپنے اس شاگرد پر، ایسا بھی کرے گا، تلوار سے مقابلہ کرے گا۔ نیچے اترا، اپنے اس عظیم شاگرد کو سینے سے لگایا اور پھر اس کی ماں کے پاس میں گیا اور جا کر کہا مبارک ہو، تیرے لخت جگر نے شیر کا شکار کیا ہے۔ ماں نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا نیک دل خاتون ایسے نہیں، شیر کے جبڑے چیر کر پھاڑ دیا، اس کو جبڑے توڑ دیے۔ ٹیپو سلطان نے والدہ نے کہا الحمدللہ، اور پھر کہا کہ جب کبھی بھی میں نے اس کو دودھ پلایا ہے پہلے وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، میں نے بے وضو کے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا۔ ایسے میرے جگر کے ٹکڑے سے یہی امید تھی کہ وہ شیروں کے جبڑے چیرے گا۔ ماؤں کا اہتمام تھا، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال تھا۔ مائیں تہجد گزار ہوگی، فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوگی، اس کی زندگی میں سیرت اور سنت ہوگی، ان کی گودی میں پلنے والے بچے اہل اللہ ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین ہوں گے، شریعت مطہرہ اور سنت کے پابند ہوں گے۔ ماں جا کے قبر میں سوئے گی تو بیٹا قرآن کا تحفہ وہاں بھی بھیجتا رہے گا۔ اور مائیں اگر میوزک پہ ناچنے والی ہوگی، گود میں معصوم بچے کو لے کر کے گندی فلمیں دیکھے گی اور بچہ دودھ پی رہا ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں جس خدا نے اور جس رسول نے پیدا ہونے کے وقت میں بچے کی تربیت کا خیال فرمایا اور ابھی غیر شعوری طور پر اس کی تربیت کا حکم دیا ہے، یوں نہیں دیا ہے، اس کے خمیر کے اندر دین یا بے دینی کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا آج میوزک پہ تھرکنے والی بچوں، ماؤں کی گودوں میں پلنے والے بچے بھی اس کی دینداری کی امید کیوں رکھی جا سکتی ہے؟ ہاں اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، اور اصلی جو ہے وہ تربیت کرنے والی ذات وہی ہے۔ وہ اگر فضل فرما دے تو بات دوسری ہے۔ فرمایا بولنا شروع کرے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ۔ اس سے پہلے فرمایا 7ویں دن اس کا نام رکھو، اچھا نام رکھو، عقیقہ کرو، اچھا نام رکھو۔ اور اچھے ناموں کی کیا پہچان ہوتی ہے، اچھے ناموں کا معیار کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، ورنہ ہم تو معلوم نہیں الذین کیا رکھتے۔ قرآن کھول کے لکھا ہے۔ ایک بچی کا نام علم ترا، اور معلوم نہیں کیسے کیسے عجیب نام ہے۔ اچھا بعض لوگ بیچارے دینداری کی فکر میں پوچھنے بھی آتے ہیں، اور ہم کبھی وہ نام بتاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو تو کہتے ہیں صاحب یہ تو پرانا ہے، کوئی نیا نام بتاؤ۔ جی ہاں، جب کہ ہمارا خاندان میں نام ہے، ارے عربوں میں باپ کا نام بیٹے کا، یعنی باپ کا نام اگر محمد ہے تو اس کے بیٹے کا نام محمد ہے، اس کے پوتے کا نام محمد ہے، اس کے پرپوتے کا نام محمد ہے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ کیا اثرات ہوں گے؟ جہاں فلمیں دکھائی جاتی ہے اس گھر کا نام کیا ہے؟ ارے جہاں فلمیں دکھائی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے مکان، اس مکان کو کیا کہتے ہیں؟ سینما گھر۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں سینمائیں دکھائی جاتی ہے۔ اور جہاں پر میڈیکل اسٹور، وہاں کیا ملتی ہے؟ سبزیاں، دوائیاں دکانیں ملتی، دوائیاں ملتی ہے وہاں پر۔ جنرل اسٹور ہو، وہاں پر وہ سامان ملتا ہے۔ سبزی کی دکان کا نام ہو، وہاں ملتا ہے۔ نام کے اثرات اس کی ذات پر پڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ نام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار ہو بندے کے ساتھ۔ فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس لیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اعجاز جو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا، عبدہ ورسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا جو معراج کی بلندیوں پر، وہاں عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور سچ کہتا ہوں
ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل کی گہرائیوں میں ذرا متوجہ ہو کر کہتے ہیں آج عبداللہ یا عبد الرحمن اللہ کے نبی کو تو پسند ہے، لیکن طبیعت میں ذرا جھانک کر کیجئے ہماری پسند کا کیا حال ہے۔ اس لیے بوتے اگر کانٹے ہیں تو میرے دوست پھولوں کی امید کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ اگر کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے اگے گے، اور جہاں پر گیہوں بوئے ہیں چاول نہیں اگتے وہاں گیہوں ہی اگتے ہیں۔ تو جیسا نام ہوتا ہے نام کے اثرات اس کی ذات پر پڑتے ہیں۔ تیری پسند جدا ہے، میری پسند جدا، تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے۔ انبیاء کے نام پر نام رکھو جو خدا کو پسند ہے، صحابہ کے نام پہ نام رکھو جو اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ ایک دوست آیا کہنے لگا بیٹی کا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا فاطمہ۔ کہنے لگا پرانا نام ہے۔ میں نے کہا کہ دوست یہ نام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں سے کتنی مرتبہ ادا ہوا ہے؟ میرے آقا نے کتنی مرتبہ فاطمہ کو محبت سے الفاظ سے پکارا ہوگا، اور کیسی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئی ہوگی۔ زینب، ام کلثوم، فاطمہ، نام رکھو زینب۔ فرمایا نام اچھا رکھو، بولنا شروع ہو تو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرواؤ، اسے رٹاؤ، یاد کرواؤ، سلام سکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام سکھاؤ، اللہ کے نام سکھاؤ۔ یہ تعلیم اور تربیت میں نے عرض کیا تھا، تعلیم ہے اللہ کی فرما برداریوں کے طریقے بتانا، اللہ کن چیزوں میں راضی ہے اور اللہ کن چیزوں میں ناراض ہے، یہ تعلیم ہے۔ اور تربیت یہ کہ بچہ ویسا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر گناہ کے کام کر رہا ہے تو ٹوکے، ایسا نہ کر۔ اب ہم یوں سمجھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بچہ تو سمجھتا نہیں، سمجھے نہ سمجھے اس کے اثرات ضرور اس کی ذات پر پڑتے ہیں۔ وہ مائیں تھی جو تمنائیں کیا کرتی تھی اپنے معصوم لخت جگر، اپنے آنگن میں خوشیوں کا پھول کھلا، اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا، اللہ میرے بیٹے کو تیرا ولی بنا، اللہ میرے بیٹے کو تیرے حبیب کا سچا جانشین بنا۔ اور ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں، جیسے درخت ہو اس کی جڑوں میں پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں اور درخت ہرا بھرا رہتا ہے، اسی طرح والدین کی دعائیں بچے کو پروان چڑھاتی ہے، جیسی دعائیں۔ دیکھو ایک بار پھر میں کہتا ہوں، شریعت منع نہیں کرتی ہے عصری علوم سے، ڈاکٹر بننے سے، وکیل بننے سے، انجینئر بننے سے، بے شک ہمیں وہ بھی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے والا ہماری ملت اسلامیہ کا سپوت ہو اور چاند پہ کمندے ڈالے، مریخ پہ پہنچ جائے، لیکن یاد رکھو جہاں کہیں بھی پہنچے خدا کو اور خدا کے رسول کو فراموش نہ کرے۔ دینداری ہوگی، ایماندار، امانت دار، سچا ہندوستانی اور مسلمان بن کر لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوگا تو لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ ملت اسلامیہ کا سچا یہ وارث ہے جس کی دین نے اس کو اس چیز کا پابند بنایا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ کرسی پہ بیٹھ کر کے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا اور معاشرے کے اندر رشوتیں پھیلانے والا، معاشرے کو اپنی گندی حرکتوں سے جو ہے وہ مسموم کرنے والا۔ فرمایا 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، 7 سال کا ہو جائے، اب 7 سال تک اپنے گھر میں نماز پڑھو، بچے کو اپنے ساتھ میں لے کے کھڑے رہو، آداب سکھاؤ، سنتیں سکھاؤ، اچھی چیزیں سکھاؤ، 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو۔ دیکھو نماز فرض ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں، یا جب بالغ ہو جائے 15 سال سے پہلے تو، اور یہاں 7 سال ابھی بالغ ہونے میں 8 سال باقی پڑے ہیں، نماز کا حکم کرو، اور 3 سال تک حکم کرو، 7، 8، 9، 10،
اور 10 سال کی عمر میں بھی تمہارے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، اب فرمایا مارو، مار کر کے اس کے نماز پڑھاؤ، لیکن مارنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اور دیکھو باپ کی زندگی کے اثر، اعمال کے اثر اس کے اولاد پر پڑتے ہیں۔ خود دیندار ہوگا اس کے بچے بھی دیندار بنیں گے، خود نمازی ہوگا بچے بھی نمازی بنیں گے۔ خود فلمیں دیکھ رہا ہے بچوں کا نماز پڑھنا ورنہ تمہاری خبر لے لوں گا، تو بیچارہ کہے گا ابا جی نہیں دیکھتے، اچھا ہوتا تو ابا پڑھتے نا، یہ کیوں نہیں پڑھتے، معلوم ہوا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اس کی تعلیم اور تربیت کا پورا خیال کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ اس کی تعلیم اور تربیت کی طرف سے غفلت برتی گئی اور اولاد بے راہ روی کے راستے پر چل پڑی، تو جہاں آخرت برباد ہوگی دنیا بھی برباد ہوگی۔ اور دیکھو رزق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، اس کے اوپر نگرانی بھی کرو۔ نحن نرزقک، اللہ پاک نے فرمایا رزق دینے والا میں ہوں۔ ایک جگہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ایک جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ایک جگہ فرمایا تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے، ایک جگہ فرمایا اولاد کو بھی ہم کھلائیں گے، تمہیں بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں۔ اس لیے اس کے چکر میں آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ اور دیکھو خود نمازی ہیں، خود تہجد گزار ہیں، خود تلاوت قرآن کے پابند ہیں، لیکن یہ اپنے اولاد کی خبرگیری نہیں کی۔ اولاد مسجدوں سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، دین کے راستے سے دور ہیں، تو قیامت کے دن یہی اولاد اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ دے گی، اے اللہ میرے باپ نے مجھے کبھی تعلیم اور تربیت کی طرف کوئی متوجہ نہیں کیا، میں اگر اپنی برباد زندگی کی وجہ سے یا بے دینی کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا ظالم باپ میرے سے پہلے جہنم کا مستحق ہے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس میں اولاد، بیوی، بچے، اپنے نوکر چاکر سب اس میں داخل ہیں، سب کی دینداری کے خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر گھر میں کھانے پکانے والی بیوی، بچے، بیوی رفیقہ حیات بیچاری وہ کتنا ہمارے آرام اور ہمارے سکون کا خیال کرتی ہے، ذرا ایک دن کھانے میں کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جائے تو دیکھو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اگر مہمانوں کے سامنے اگر مہمان نوازی میں تھوڑی غفلت برت دی جائے تو پھر دیکھو کیسی عزت داؤ پر لگتی ہے۔ لیکن وہی بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، وہی بیوی اگر گناہ کے کام نہیں چھوڑتی، گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نے تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیا تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے عزتی، اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں گے، اور جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کر رکھا ہے اس سے ہم سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی نیک اور صالح اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے میدانوں میں لڑنے والا آدمی، دشمنوں سے لوہا لینے والا آدمی اپنی اولاد کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے میرا نافرمان بنایا تو میں تیرے اوپر عذاب بنا کر کے مسلط کر دوں گا۔ چنانچہ کتنے اولاد والے ایسے ہیں پناہ مانگتے ہیں، کسی سے نہیں تھکا اور کسی سے نہیں ہارا، لیکن اولاد نے اس کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ کہیں منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے حکم کو سامنے نہیں رکھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس فریضے کو ادا کریں تاکہ دنیا اور آخرت ہماری سنور سکے۔ اللہ تعالیٰ